میں نے کبھی پرانے اوپیرا ہاؤس کی کہانیوں پر یقین نہیں کیا تھا جب تک میں نے خود روشنیوں کو جلتے نہیں دیکھا۔ ہیرنگٹن اوپیرا ہاؤس تقریباً 40 سال سے بند ہے۔ شہر نے اسے کسی ساختی حادثے کے بعد بند کر دیا تھا، مگر وہ حادثہ کیا تھا کوئی نہیں بتاتا۔ اب وہ ولو اسٹریٹ کے آخر میں خاموش کھڑا ہے۔ سرخ اینٹیں ماند پڑ چکی ہیں، کھڑکیاں تھکی ہوئی آنکھوں کی طرح ٹوٹی ہوئی۔ مجھے آج رات یہاں نہیں ہونا چاہیے، لیکن اپنی اربن لیجنڈ سیریز کے لیے مجھے فوٹیج چاہیے تھی، اور ایک مردہ تھیٹر سے زیادہ پراسرار جگہ کیا ہو سکتی ہے۔ مرکزی دروازے زنجیروں سے بند تھے، مگر سائیڈ والا دروازہ مکمل بند نہیں تھا۔ لگتا تھا کوئی مجھ سے پہلے بھی اندر آیا ہے۔ میں نے دھکا دیا تو لکڑی نے کراہ کر احتجاج کیا۔ اندر کی ہوا میں گرد اور مخمل کی بو تھی۔ لابی کے ماربل فرش پر میرے قدموں کی آواز گونج رہی تھی۔ پھٹے ہوئے پوسٹر دیواروں سے چمٹے ہوئے تھے، گلوکاروں کے نام جنہیں اب کوئی یاد نہیں کرتا۔ جب میں آڈیٹوریم میں داخل ہوا، میری سانس رک گئی۔ سٹیج کا پردہ اب بھی وہیں تھا، گہرا سرخ، بھاری، جیسے وقت رک گیا ہو۔ سیٹوں کی قطاریں اندھیرے میں گم تھیں۔ میں نے کیمرہ اٹھایا۔ یہ ہے ہیرنگٹن اوپیرا ہاؤس۔ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ ہر چند مہینوں بعد سٹیج کی لائٹس خود بخود جل اٹھتی ہیں۔ میں ہلکا سا ہنسا، نہ بجلی، نہ عملہ، نہ کوئی وجہ۔ اچانک اوپر سے ایک ہلکی سی کلک کی آواز آئی، پھر دوسری۔ میں نے آہستہ سے چھت کی طرف دیکھا۔ ایک ایک کر کے سٹیج کی لائٹس جلنے لگیں۔ سب نہیں، بس اتنی کہ سٹیج کا درمیانی حصہ روشن ہو جائے، اور اس سنہری مدھم روشنی میں پردہ ہلنے لگا۔ ہوا نہیں چل رہی تھی، لیکن پردے کے پیچھے تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ چوہے ہوں گے۔ پرانی عمارتیں سانس لیتی ہیں، پرانے پردے ہلتے ہیں، لکڑی پھیلتی ہے۔ میں یہی جملے اپنے ذہن میں دہرا رہا تھا جب میں سٹیج کے قریب گیا، لیکن جتنا میں آگے بڑھا اتنی ہی سردی بڑھتی گئی۔ عام سردی نہیں، بھاری سردی جو سینے پر دباؤ ڈالے۔ پردہ ہلا، آہستہ، جان بوجھ کر۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے 3 سیڑھیاں چڑھ کر سٹیج پر قدم رکھا۔ لکڑی میرے وزن سے چرچرائی۔ خالی تھیٹر میں آواز غیر معمولی طور پر بلند محسوس ہوئی۔ کوئی ہے؟ میں نے پکارا۔ میری آواز گونج کر واپس آئی، مگر گونج درست نہیں تھی۔ ایک لمحہ تاخیر سے آئی، اور وہ ایک سی آوازوں جیسی تھی۔ میں ساکت ہو گیا۔ پھر میں نے سنا قدموں کی آواز، نرم، ناپ تول کر، پردے کے پیچھے سے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے آگے بڑھ کر مخملی پردے کا کنارہ پکڑا۔ کپڑا نم تھا، پانی سے نہیں، کسی اور چیز سے۔ میں جاننا نہیں چاہتا تھا کیا، مگر میں نے زور لگا کر پردہ ہٹا دیا۔ پردہ دھاتی چیخ کے ساتھ ایک طرف سرک گیا۔ وہاں کوئی نہیں تھا، صرف خالی بیک سٹیج ایریا، چھت سے لٹکتی رسیاں اور پرانے سامان پر پڑی چادریں، اور ایک واحد سپاٹ لائٹ جو سٹیج کے بیچوں بیچ رکھی تھی، وہ جل اٹھی۔ چمکتی سفید روشنی۔ میں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا، اور پھر تالیاں بجنے کی آواز آئی، آہستہ، بکھری ہوئی، میرے سامنے والی نشستوں سے۔ میں نے ہاتھ نیچے کیا۔ آڈیٹوریم اب بھی خالی تھا، مگر نشستوں پر گرد نہیں تھی۔ وہ بگڑی ہوئی لگ رہی تھی، جیسے ابھی کوئی اٹھ کر گیا ہو۔ اور پھر میں نے دیکھا فرنٹ رو میں ایک دھنسا ہوا شخص، جیسے کوئی اب بھی وہاں بیٹھا ہو، مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں حرکت نہیں کر پا رہا تھا۔ میری نظر میں فرنٹ رو کی اس دھنسی ہوئی نشست پر جمی تھی۔ فضا میں ایک عجیب سا تناؤ تھا، جیسے کسی پرفارمنس کے شروع ہونے سے پہلے ہوتا ہے۔ پھر میں نے سنا پیانو کا ایک نوٹ، نرم، صاف، بالکل درست سر میں۔ آواز میرے پیچھے سے آئی، سٹیج کی طرف سے۔ میں آہستہ سے مڑا۔ کونے میں رکھا گرینڈ پیانو، جو چند لمحے پہلے چادر سے ڈھکا ہوا تھا، اب ننگا تھا۔ چادر زمین پر گری ہوئی تھی، پیانو کا ڈھکن کھلا ہوا تھا، اور چابیاں خود بخود دب رہی تھی۔ ایک ایک کر کے پیانو کے بٹنز خود بخود دب رہے تھے۔ ایک دھن بج رہی تھی، انجانی مگر مانوس۔ یہ بے ترتیب نہیں تھا، یہ ریہرسل شدہ تھا، جیسے کسی نے اسے ہزاروں بار بجایا ہو۔ میرا گلا خشک ہو گیا۔ میں اکیلا نہیں ہوں، میں نے سرگوشی کی۔ سپاٹ لائٹ جلملائی، پھر اس کا رخ بدل گیا۔ اب وہ خالی سٹیج پر نہیں تھی، وہ مجھ پر تھی۔ تالیاں دوبارہ گونجی، اس بار زیادہ بلند، زیادہ تیز۔ اندھیرے میں سیٹیں چرچرانے لگی، ایک کے بعد ایک،
جیسے لوگ آگے جھک رہے ہو، دیکھ رہے ہو، انتظار کر رہے ہو. اور پھر میں نے انہیں دیکھا، واضح نہیں، صرف سائے، نشستوں میں بھرے ہوئے، سر ایک ساتھ سٹیج کی طرف مڑے ہوئے، میری طرف. پیانو اچانک خاموش ہو گیا، خاموشی پردے کی طرح گر گئی، اور ایک آواز ہموار، تھیٹر جیسی، قدیم، پورے اوپیرا ہاؤس میں گونجی. سب اپنی جگہ، پرفارمنس شروع ہو رہی ہے. روشنی تیز ہو گئی، میری آنکھیں جلنے لگیں، میرا جسم حرکت کرنے لگا میری مرضی کے بغیر. میرے قدم سٹیج کے بیچ میں جا کر رک گئے. میرا منہ کھلا، میں چیخنا چاہتا تھا، مگر جو نکلا وہ گانا تھا. میری آواز نہیں، میرا گانا نہیں. اور سامعین وہ کھڑے ہو گئے، تالیاں، دیواریں ہلنے لگیں. جیسے ہی آخری نوٹ ختم ہوا، لائٹس بجھ گئیں، مکمل اندھیرا. جب مجھے ہوش آیا، میں باہر کھڑا تھا، ولو اسٹریٹ پر. اوپیرا ہاؤس میرے پیچھے خاموش، مردہ، مگر اوپر کی ٹوٹی کھڑکی سے ہلکی سنہری روشنی جھلملائی، اور ایک لمحے کے لیے میں نے اسٹیج پر کسی کو کھڑا دیکھا، اسپاٹ لائٹ کے نیچے. وہ بالکل میری طرح لگ رہا تھا، اور وہ جھک کر سلام کر رہا تھا.